اگر پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے. پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے کے اٹوٹ ٹنگ ہیں. کشمیر پاکستان کی شہرت تھا, ہے اور رہے گا. تو دیر از اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام پاکستان کہ کشمیر بنے گا پاکستان. اینڈ اونلی ون وائس دیٹ کمز فرام کشمیر. پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستانی ہیں. Nothing can change that. If anybody, not only in Pakistan here, if anybody has actually seen the brutal face of this Hindu Rashtra, it is the people of Kashmir. آپ مجھے بتائیں, آپ کی جو ادھر فیملیز ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئی ہیں, کون چھوڑ کے آتے ہیں اپنے باپ دادا کی قبریں اور علاقوں کو؟ کیوں چھوڑ کے آئے؟ 1947 سے چھوڑ کے آ رہے ہیں کیونکہ وہاں ظالم اور جابر نظام ہے. One thing is now proving absolutely clear. The ideological state of Pakistan جو کلمے کی بنیاد پہ بنی ہوئی ہے, کیونکہ یہ حقیقت کوئی نہیں جھٹلا سکتا, it is one of the most consequential state of the present world. اب انڈیا نے کچھ تو کرنا ہے, تو they have been trying multiple things. What they have been trying? ایک تو انہوں نے مقبوضہ کشمیر میں 3 کام کیے. One is appeasement. ان کا ان کو خرید لو, اربوں روپیہ لگایا ڈالروں میں. Were they able to buy the Kashmiris over there, the Muslims in India? پوچھیں آج ہندوستان کے مسلمانوں سے, کشمیریوں سے, سکھوں سے پوچھ لیں, منارٹی سے جا کے پوچھ لیں, ان کے عدالتوں سے پوچھ لیں, اور کہ یار ہمت کر کے حوصلہ کر کے بتا دو کہ یہ لوگ کیا, تو بتائیں گے کہ کیا ان کی اصلیت ہے. تو کشمیریز ٹولڈ وی آر ناٹ فار سیل. دین دے ٹرائیڈ ان پیرلل کوشچن. لیکن وہ جو جذبہ ہے پاکستان کا مقبوضہ کشمیر میں, اس کو تو ہلا نہیں سکے. لیکن اس بار واردات جو سی ہے تھوڑی سی باریک ہے. باریک یہ ہے کہ اس کے پیچھے رکھا ایک حقوق کا لبادہ. وہ جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کی نا کہ آپ کی حقوق رائٹس, کیونکہ یہ تو ہم نے ذہن میں ڈالنا ہی نہیں کہ یار ہماری آبلیگیشنز کیا ہیں, کہ ہمیں یہ حق چاہیے. لیٹ می ناٹ گو انٹو دی ڈیٹیلز, بٹ آئی ایم ون تھنگ وی آر ویری کلیئر کہ اگر پاکستان کا سب سے لاڈلا جو بچہ ہے نا وہ کشمیر ہے. سب سے لاڈلا ہمارا بچہ پاکستان کا. سارے اس ریاست کے بچے ہیں نا, میں آپ سارے, ریاست ماں اور باپ کی جگہ ہوتی ہے نا, اس کا لاڈلا ترین بچہ کشمیر ہے. اگر حقوق کی بات کی جائے, اگر فیکٹس اینڈ فگرز پہ بات کی جائے, اگر وسائل پہ بات کی جائے, اف یو آر فرام کشمیر, اگر آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں تو آپ خود بتا دیں کہ نہیں سر اس کو زیادہ ملتا ہے, ہمیں کم ملتا ہے. یو کانٹ ڈو دیٹ. سو سب سے لاڈلا. تو حقوق کے اوپر انہوں نے گیم چلائی. ریاست نے کہا کہ ریاست کو اس وقت بھی اندازہ تھا کہ ان کے پیچھے جو سا نا یہ چیزیں, کہا کہ یہ خود ایکسپوز ہوں گے اپنے آپ کو, اور ایکسپوز ہوئے. بیکاز دین دے اسٹارٹیڈ کمنگ ٹو دیئر ایکچوئل ایجنڈا. دی ایکچوئل ایجنڈا اسٹارٹیڈ فرام کہ جی وہ جو وہاں سے کشمیری آئے ہیں ان کی نمائندگی نہیں ہونی چاہیے. اور اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ اس لیے نہیں کہ آزاد جموں و کشمیر کی اسمبلی نے کہا ہے, اس لیے کہ ہم نے کہا ہے, اس لیے نہیں کہ آئین یہ کہتا ہے, اس لیے کہ ہم آئین لکھیں گے. تو ریاست نے اس سے بھی کتنی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. آپ الیکشن میں آئیں, آپ ایم ایل اے بنے, آپ اس کے اندر میجورٹی بنے, آپ آئینی اور قانونی طریقے سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اگر نہیں, آئین قانون سائڈ پہ ڈنڈے کے زور پہ کریں گے. تو مونوپلی آف وائلنس تو صرف اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے میرے بھائی. اگر مونوپلی آف وائلنس اور موب کو دے دیں تو دین ایوری ون کین کم ود ہز اون ڈیمانڈس اینڈ ہز اون آئیڈیاز. تو پھر یہ فتنہ الخوارج والوں کے ساتھ کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم؟ یہ فتنہ الہندوستان کے خلاف کس بات کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم؟ ہاں یہ تمہارے پاس بندوق ہے تو تم چلو, اب چلاؤ. اینڈ یو سو اے ٹویٹ دیٹ واز میڈ بائی ون آف دیئر پلیٹفارمس اینڈ بینگ سرکولیٹڈ ان دیئر سوشل میڈیا. ہے تو اس قابل نہیں کہ پڑھی جائے, لیکن اس کو پڑھے بغیر جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. آئی تھنک یہ کہتے ہیں سردار ابراہیم اور سردار قیوم جیسے لوگوں کے گناہوں کی سزا آج ہم سب بھگت رہے ہیں. ان غداروں نے قبائلیوں کے ساتھ مل کر اپنی ہی ریاست تقسیم کروائی. لا حول ولا قوت الا باللہ. کس کی ریاست تھی وہ؟ ہری سنگھ کی ریاست تھی. کس کے خلاف بغاوت کی تھی انہوں نے؟ ہری سنگھ کے خلاف, ڈوگرے کے خلاف بغاوت کی تھی. تو آپ یہ ہری سنگھ کا بیانیہ پڑھ رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ یہ گریٹ پیپل, یہ مجاہد اول جن کے نام سن سن کے ہم بڑے ہوئے, جن کا دلوں میں ہمارے اور ہر کشمیری, ہر پاکستانی کے دل میں تقدس ہے, ہم نے تو ان کی کہانیاں سنی.
ہم نے کرنل محمد خان کی کہانیاں سنی, ہم نے تو پونچھ میں راولا کوٹ میں ان پہلے بہادر لوگوں کی کہانیاں سنی جو کھڑے ہوئے وہاں پہ. کس کے خلاف؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے. دی ایجنڈا از کلیئر, از کمنگ آؤٹ. جب وہاں کھڑے ہو کے آپ تقریریں کریں اور یہ کہیں کہ یہ قابض فوج کو یہاں سے نکال دے, کون ہے قابض وہاں پہ فوج؟ کس فوج کی بات کریں؟ کون سی فوج ہے؟ پاکستان کی فوج ہے نا. کیا ہے پاکستان کی فوج؟ 1 لاکھ سے زیادہ تو کشمیری ہیں اس فوج کے ساتھ جڑے ہوئے. کتنے فوجیوں نے, کتنے پاکستانیوں نے, کشمیریوں نے کشمیر میں جا کے خون دیا ہے. تم کون ہو جو کہ کہتے ہو یہ قابض فوج ہے؟ اس کو بلانا چاہتے ہو جو تمہارے وہاں پہ کشمیر میں بچے بچیوں کو ریپ کر رہے ہیں, ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, آج سے نہیں 8 دہائیوں سے کر رہے ہیں. کس کا ایجنڈا بول رہے ہو؟ سو دے وانٹڈ کوئرشن, وائلنس, کہ الیکشن نہ ہو. تو الیکٹورل پروسیس ہے, وہ چل رہا ہے, اسمبلیز ہیں, بن رہی ہیں, بنے گی آگے. دی آنسر جو آپ نے کہا, آنسر کدھر ہے؟ آنسر از ان کانسٹیٹیوشن, آنسر از ان رول آف لا. بٹ نو بڈی کین بی گیون فری پاس آن دی بیسس آف coercion and violence.